ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ عائشہ بیلا اینڈ نرگس رحمان صاحبہ موجود ہیں. دونوں ماشاءاللہ مجھے کہنا چاہیے کہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں, بہت سارے کام کر رہی ہیں, اور اس میں ایک کام جو بڑی خوشی سے کر رہی ہیں وہ خدمت خلق ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ یا اپنے اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع میں چاہتی ہوں کہ اب ذرا آپ لوگ اس پہ اسٹک کر کے یہ بات بتائیں بھائی کہ ہمارے یہاں اب این جی او کو صرف این جی او نہیں سمجھا جاتا, اس کا کچھ پورشن یا پورا ہی فلیشی بن گیا, فلیشی بھی بن گیا ہے, اور پھر اس کے علاوہ ہاں بزنس کمرشلزم ہوتا یہ کہ عموماً بھی گیٹ اے کال جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے پریزنٹیبل ہوتے ہیں تو این جی اوز کانٹیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ جی آپ کو ہم اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ لے رہے ہیں. اچھا, شروع میں جب مجھے یہ کالز آتی تھی تو میں بہت خوش ہوتی تھی 3-4 سال پہلے کہ اب بورڈ آف ڈائریکٹرز سے نام آئے گا. 2 دن کے بعد آتا ہے جی میٹنگ ہونے لگی ہے, ہم یہ کریں گے, یہ سب چیزیں. اب آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, ہم نے فلانی جگہ پہ چائے کا اہتمام کرنا ہے. اچھا جی کون سی جگہ پہ کرنا ہے؟ فلانا ہمارا ہوٹل ہے. اچھا چائے کا اہتمام کرنا ہے, یہ تو صدقہ جاریہ ہے, آپ نے جی ان کو پیسے دے دیے. اچھا جی چائے پہ بہت سارے لوگوں کو بلا لیا, تصویریں ہو گئی, سیلفیاں کھینچ کے فیس بک پہ لگا دی. اب کام کیا کریں گے وہ دین یو نو دیٹس پلان. اینڈ آئی نیور دا فیو این جی اوز جن کے بارے میں آج تک مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کا بیسکلی کام کیا ہے اینڈ واٹ از دیئر پلان اینڈ ہاؤ دیر یو نو گوئنگ ٹو پرفارم ان پبلک, یا کیا کار خیر ان کا ارادہ ہے کرنے کا. تو اس طرح کے کام کا تو آبویسلی کوئی فائدہ نہیں ہے. جو سبجیکٹ ہے جیسے آپ نے کہا اس کے اوپر بات کریں گے, ایک روایت ہے وہ میں یہاں آئی ووڈ لو ٹو شیئر دیٹ اینڈ دیٹ از یو نو وچ چینج مائی پرسپیکٹو کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف جی انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ فرعون بہت برا ہے تو آپ اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انہوں نے کہا موسیٰ اس کا دسترخوان بہت بڑا ہے. اور جب حضرت موسیٰ اس جگہ پہ پہنچے تو پھر ان کے ہاتھ سے ختم کروایا. لیکن پھر ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ راستہ دونوں کا ایک ہی تھا, مگر ایک غرق ہو گیا اور دوسرا پار جا لگا کیونکہ رہنما مختلف تھا. تو این جی او میں بھی وی ہیو ٹو چیک کیئرفلی کہ رہنما آپ کا کون ہے, اور دیٹ کار خیر تو ہے, اور یہ بے شک اس کا بہت اجر ہے. بہت پسند ہے یہ کام اللہ کو کہ اس کے لوگوں کی خدمت کی جائے, لیکن پھر کون سا طریقہ ہو دیٹ پیپل وی ہیو ٹو بی وائز کہ ہم کس. اچھا, ایک اور چیز اس میں مجھے بتانی ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ اس چیز پہ کافی کوشچن مارک اٹھے, تو گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے کہ جو لوگ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں این جی او کے نام پر, ان کا اکاؤنٹ بھی بہت مشکل سے کھلتا ہے, ان کی بہت ویریفیکیشنز ہوتی ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو, کچھ لوگ بہت فیک کام بہت ایزیلی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق یا اویئرنیس کے مطابق یہ بڑا ہی مشکل پروسیجر ہوتا ہے. نہ صرف یہ اپنے آپ کو رجسٹر کرانا, ان تمام معاملات سے گزرنا, یہ ٹف بنا دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک بزنس بنتا جا رہا ہے. بٹ ایون دین جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, کمرشلزم کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن سب سے بڑا تو یونائٹڈ نیشنز ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ پرانے زمانے میں بھی جو ہے کار خیر تو ہوتا تھا, امرت والے ہاتھ تو ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کو این جی او کے نام سے نہیں کیا جاتا تھا, ایک ٹرسٹ بنتا تھا. اور اکثر جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں فاؤنڈیشنز اور ٹرسٹ جو بنے ہوئے ہیں جس سے یتیم خانے, اسکولز وغیرہ وغیرہ جو چلائے گئے تھے, تو وہ زمانہ کچھ اور تھا, وہاں کے جو لوگ اور ان کی سوچ جو تھی کچھ اور تھی, اور آج تک وہ ادارے چل رہے ہیں. اب پاکستان میں بھی مثالی ادارے ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں آپ, یعنی کہ ایڈی فاؤنڈیشن یا سویٹ وغیرہ جو ہے, پھر یورل ایریاز میں بھی بہت اچھے بہت سارے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے گروپس مل کے بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ کا موضوع جو ہے بالکل صحیح ہے کہ آپ گلی گلی میں جا کے دیکھ لیجیے. کچی آبادی سے میرا تعلق ہے کہ لوگوں نے ایک سبیل لگائی ہے, اور اس سبیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے این جی او کا نام جو ہے لگا دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ حق ہے فنڈ کلیکٹ کرنے کا. تو اس سبیل جس میں نہیں معلوم کتنے لوگ پانی پی رہے ہیں اس پہ کتنے فنڈ اکٹھا کیے جائیں, تو یہاں مانیٹرنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی آپ کا جو ہے کیا ہے سارا جو ڈیڈ آپ کی جو ہے رجسٹریشن کی, اس میں آپ کا کیا ہے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں,
اور فنڈز آپ کس طرح سے، اور آپ کی ممبرشپ بھی تو دیکھ لیجیے نا. اچھا ایک چیز اور مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے میری بات، کہ جب آپ کسی این جی او کے بڑے عہدے دار کو بلاتے ہیں تو اس کی انٹری بڑی دبنگ ہوتی ہے. وہ 4 ویلر میں آتا ہے، پیچھے پروٹوکول بھی ہوتا ہے، 4 لوگ اور ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، یہ آپ این جی او کی بات کر رہے ہیں. جی، اور میں یہ سوچتی ہوں اس وقت، مجھے اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس این جی او کے علاوہ یہ کیا کام کرتا ہے جو ان کے پاس ہی. اچھا ان کا یہ اگر این جی او میں ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں وہ، لیکن یہ نوکری کرتی ہیں تو میں ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ اچھا یہ فلاں کام کرتی ہے، وہاں سے اس کو بہت پیسے اچھے ملتے ہوں گے، اور پھر میری اٹینشن اس طرح ڈائیورٹ ہو جائے گی. لیکن اگر صرف یہ این جی او چلا رہی ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس ماشاء اللہ ان کا لائف اسٹائل بڑا ہی لیوش ہو، تو یہاں تو ان کو ورثے میں بہت کچھ ملا ہے. اگر وہ این جی او چلا رہے ہیں تو ان کی جو ہے انکم کس چیز سے آ رہی ہے؟ این جی او سے آ رہی ہے. جی پھر وہ قابل خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ پروفیشنل ہیں، وہ پروفیشنل بدلتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں والنٹری بیسس پہ تو پھر سمجھ لیجیے کہ بھائی یہ قابل خیر ہے. یہاں جو ہے کہ آڈٹ ہونی چاہیے. آپ کی آنکھ میں ہے، اٹ سیز اٹ آل. نہیں کہاں سے آتا ہے، اور وہ بڑی اچھی لائن آئی ہے ہمارے پاس کہ غریبوں کے لیے کام کرتے کرتے یہ امیر کیسے ہو جاتے ہیں. یہ بات سینٹینس آف دا ڈے، باقی بڑی زبردست بات ہے. ہمارے پاس کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ کے گیسٹ سے یہ سوال ہے، جیسے کہ یہ ہمارے لیے ایک ہیرو ہے، لیکن اب یہ جو ان کے ایشو ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف یا کوئی ایک پروپیگنڈا جس سے یہ ورک کرتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک عام عورت کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو گھر میں رہتی ہے، اسے ٹرین کریں، اس کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. اچھا گھر میں جو خواتین ہیں ان کے لیے جو پرابلمز ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پرابلم ٹھیک ہے ڈسکس کرتے ہیں. ہسبینڈ وہ گھر میں رہتی اپنے ایشوز، یہ ایک اچھی رہنما ہمارے سامنے آئے. اچھا وہ ایشوز میں گھریلو تشدد یا گھریلو جو مسائل ہیں وہ ہیں ہسبینڈ کے ساتھ؟ آپ وہ بھی ہیں. اور سیکنڈ مجھے آپ کو یہ، آپ ایک عام ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ایک ہاؤس وائف آپ کو مسلسل روٹین میں دیکھیں گے، آپ ایسے پروگرام جائیں جن سے وہ سیکھیں کہ وہ اپنا دن کیسے اسٹارٹ کرے اپنے بچے. جی بہت وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے پریکٹیکل. اچھا ایک اور عائشہ کی ہی کال ہے. سوال آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے پیاری سے نصرت؟ جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. بہت آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی. تھینک یو. اور اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. بس اور بہت اچھا آج آپ ٹاپک لے کر آئی ہیں سوشل ورک کے حوالے سے. تو بس میں پروگرام کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اور آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی. آپ نے پتہ نہیں مجھے پہچانا ہے یا نہیں. میں نے آپ کو یہ جو آپ جملہ کہتی ہیں نا، یہ آپ کا آواز اور یہ جملہ پیاری سی نصرت، یہ مجھے یاد ہے، مگر میں نام مجھے آنیسٹلی یاد نہیں تھا، مگر عائشہ اب پتہ یاد آ گیا. ہاں کیونکہ عائشہ اور ندا اور ثنا یہ ابھی تک بڑے ہی کامن نام ہے. عائشہ تو جس فیملی میں ہے نہیں پاکستان. تھینک یو سو مچ فار دا کال. بہت بہت شکریہ اپریسیشن کے لیے. ہاں وہ عائشہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، فیملی کمپلیٹ ہی نہیں ہے عائشہ کے بغیر. کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اچھا وہ جو گھریلو خواتین کی بات ہوئی تھی کہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون ہے، نہ صرف گھریلو تشدد کے حوالے سے بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی آگاہی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے چیزیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو سوشل ورک ہے نا، اس کو میں یہاں سے لنک کروں گی جن کا سوال تھا، اور میں دل میں مسکرا رہی تھی ان کی بات سن کے. سوشل ورک یہ نہیں ہوتا کہ ہم فلیشی اور فوٹو کھنچوانے کے لیے. سوشل ورک یہ ہوتا ہے کہ اٹ کمپلیٹس یو فرام ود ان. آپ کی ذات مکمل ہوتی ہے. جیسے ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ پڑھاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کہتی ہوں کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں نا تو خود کو اچھا لگتا ہے. اچھا کام کیا کہ اگر میں پانی مانگوں اور کوئی مجھے پانی کا گلاس دے دے اور میں شکریہ کہوں تو بھی دل اونچا ہو جاتا ہے. تو سوشل ورک میں جا کے جہاں سے میں نے کام شروع کیا تھا، آئی وینٹ تھرو اے ٹف ٹائم ان مائی لائف. اور اسی طرح کی میں گھریلو عورت تھی جیسے انہوں نے کہا. میں صرف اس وقت میں جب میرے بچے اسکول جاتے تھے ایدی سینٹر میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی. اسکول پاس تھا، دا ڈرائیور واز یوزڈ ٹو ڈراپ می دیر. اور میں صرف کسی ایک خاتون کے بچے کو لے کے بیٹھ جاتی تھی جو کئی دن سے نہا نہیں سکی ہیں، جو کپڑے دھونے، کیونکہ ایدی سینٹر جو میرے گھر کے پاس تھا دیٹ واز بچے اور ان کی ماؤں کے لیے تھا جو ایسے گھر کے مسائل سے چھوڑ کے آ گئی یا کسی نے نکال دیا یا واٹ ایور. تو وہ فیلنگ نے مجھے اندر سے ہیل کیا.
میں آپ کو اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ جو ہاؤس وائف ہے نا، عورت کو اللہ نے اتنی پوٹینشیل دی ہے. اگر آپ مرد کے دیکھیں اس کی زندگی میں 3-4 اس کے ہوتے ہیں کہ they want to work, they want to eat, they want to sleep. Women, they are full of emotions. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اللہ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے, ہم گھروں کو بھی چلاتے ہیں, اس کے بعد ہم باہر بھی کام کرتے ہیں اور پھر سب کام ہم مستقل کر رہے ہوتے ہیں. تو جو گھر کی خواتین ہیں اپنے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سوسائٹی کے لیے تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو خود بخود ایک دائرہ کار بھی بڑھتے ہیں, ہم حدود. اور دیکھیے بعض دیکھیے نا خواتین جو ہے وہ پسی ہوئی ہوتی ہیں ڈپریشن میں. اس وقت جو ہے جو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ خواتین ڈپریشن کا بہت یعنی کہ شکار ہو گئی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک سینس آف ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے کہ میں اس دلدل میں پھنسی ہوئی, میں اس سے یہاں کیسے نکلوں. دیکھیے غربت, مہنگائی, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. میاں پہ بھی بڑے پریشر ہوتے ہیں, تو وہ کس پہ نکالتا ہے, کبھی صرف اپنی بیوی پہ نکالتا ہے یا پھر کبھی بچوں پہ نکالتا ہے. تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اسپیسیفک پرابلم کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایج ریلیٹڈ پرابلم بھی ہوتی ہے. جب لڑکی کی نئی شادی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں یا بڑھتے چلے جاتے ہیں, پھر جو ہے کہ پھر ہماری عمر پہ آ جاتے ہیں. تو خواتین کے الگ الگ پرابلم معاشرے کے حساب سے بھی ہوتے ہیں, طبقے کے حساب سے ہوتے ہیں, ایج کے حساب سے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے لیے یعنی کہ دیکھیے ہاؤس وائف ہونا جو ہے پروفیشن نہیں ہے, یہ آپ جان لیجیے. اور اس کو جو ہم نے ایک ڈائیکاٹمی کر لی ہے نا کہ ایک ہم نے جو لکیر کاٹ دی کہ مرد کمائے گا اور عورت جو ہے گھر سنبھالے گی. مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے ایک بہت بڑا حصہ انسان کی زندگی کا. مٹیریل پروڈکٹیوٹی, اسپرچل پروڈکٹیوٹی, انٹلیکچوئل پروڈکٹیوٹی. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد میں کوئی ایسا بڑا فرق تو رکھا نہیں ہے نا انٹلیکچولی اور اسپرچولی. تو ایک عورت کو ڈیولپ ہونا چاہیے. کبھی کبھی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے جو گھر کہتی ہے کہ بھائی میں تو الجھ گئی ان کاموں میں, مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا ہے اپنی آئیڈینٹی کو ایوالو کرنے کے لیے, اپنی آئیڈینٹی کو ہے نا نکالنے کے لیے. اور اس کے یہ بہت بڑا ڈپریشن ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. انسان کچھ بھی نہ کرے, اگر پڑھائی کر رہا ہو نا, ہاں, اور بھی ایسا اپنی ہابی آئیڈینٹی جو ہے. دیکھیے منی از اے ویری اسٹرانگ انسینٹیو. میں ہمیشہ موڈ اچھا ہو جاتا ہے. منی از اے اسٹرانگ انسینٹیو ٹو لیو. اپنا پیسہ چاہے تھوڑا ہو یا کم, وہ ایک کانفیڈینس ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک سینس آف ریسپیکٹ آتی ہے کہ دس از واٹ سینس آف اسٹیم. کچھ بھی نہ کریں, پڑھائیں نہیں, کچھ نہیں کریں, آپ چادریں بنا کے بیچیں یا دوپٹے کڑوا کے اس کو بیچ دیں, چھوٹی چھوٹی جیولری. بڑی سکسیس اسٹوریز بھی ہیں اس طرح سے. شوڈ ہیو, آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کچھ بھی, یہ اٹ از اے شوڈ کہ آپ کے اپنے پیسے تھوڑے سے ایک جگہ پہ جس کا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اٹ از اے مسٹ. یہ طاقت ہے, عورت کی طاقت مردوں کی اور چیزوں میں, عورت کی طاقت اس کے جو بھی جس کا بھی جو پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر عورت میں دستکاری کا ہنر ہے تو اسے ڈیولپ کریں, یا اچار بنائے, مطلب کچھ بھی بنائے. بڑی بڑی چیزیں وہ کر سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی کاموں ضرور. اور یہاں میں دیکھتی ہوں پاکستان میں بھی جو ہے عورتوں نے بہت ترقی کی ہے. صرف یہ کہ انہیں ڈائریکشن چاہیے, گائیڈنس چاہیے اور ایک تھوڑی سی پش چاہیے. دوسری بات ایک اور میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو پیسے کی بات کی, اب ایسے ادارے ہیں جہاں سے آپ ہے نا قرضہ بھی لے سکتے ہیں, فائنانسز بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹی سی انڈسٹری گھر میں کھولنا چاہتے ہیں یا چھوٹا سا بزنس کرنا چاہیے. اور میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ ہر عورت کو پروڈکٹیو ہونی چاہیے. صرف یہ ہے کہ گھر چلانے کا مطلب نہیں کہ اس کی جتنی صلاحیت ہے اسی کے اندر جو ہے بند ہو جائے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کل ہی میں دیکھ رہی گھروں میں پکا کے عورتیں شامی کباب گھر کے. It's never too late to start. ہیری پوٹر کی جو رائٹر ہے, میں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, مس راولنگ جو ہے, میں یہ کہہ رہی تھی ان کو, ان کی پوری اسٹوری ہے کہ انہوں نے, ان کی میرج لائف بہت خراب گزری, ان کی زندگی بہت خراب گزری, ہر چیز میں وہ فیل ہو رہی تھی. ایٹ دا ایج آف 30 سال کی عمر میں انہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی, سب کچھ کیا. ایک بیٹی تھی, پھر تھوڑا سا دیکھا, زندگی میں آگے بڑھی.
پھر انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کو لگتا تھا کہ میں سب سے اچھا کر سکتی ہوں, اور وہ تھا لکھنا, رائٹنگ. اور وہ رائٹنگ سے پہلی دفعہ میں وہ ہٹ نہیں ہو گئی تھی, آہستہ آہستہ وہ ہٹ ہوتی چلی گئی. اور پھر وہ وقت بھی آیا اور یہ وقت بھی آیا جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیری پوٹر از اے یونیورسل بک, جو کہ میرے خیال میں دیٹس انڈسٹری بالکل $1 billion یہ اینڈ irrespective of age, you are reading it, I am reading it, my son is reading it. Yes. آپ چھوڑ نہیں سکتے وہ کتاب, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس میں. اس نے اتنے زبردست, میں کہتی ہوں اس کی یہ جو اس نے یہ تشدد اور یہ جو سب اس کی ٹف لائف تھی, she has made it so colorful in life. اس نے ساری اپنی جو ہے وہ پوری اس عورت کے اوپر, مطلب یہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ لکھ سکتی ہیں اردو میں لکھ سکتی ہیں, لکھیں نہیں. بہت ضرورت ہے اس وقت. جی اچھا, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ایک کال بھی لے لوں. بالکل. السلام علیکم. آپ کے جو بڑے افسرات چیکنگ کے لیے نا آرگنائزر, وہ بھی آپ کی جو بیٹھ کر ضابطے کھا کر سبزی وغیرہ پھر واپس چلا دیتے, جھوٹے کوٹیشن بناتے. آؤ دیکھو بدلوا جیکبات میں. اچھا, سوال میں کیسے بنا آ کر دیکھو نا, آپ کے سے کیا دیکھتے آ کر یہاں. جی اچھا اچھا, آ کے دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ بہت برا حال ہے وہاں پر. بالکل, جیکب آباد جو ہے بہت شکریہ علاقہ ہے, یعنی وہاں جو ہے گرمی بھی بہت ہوتی ہے, اور وہاں جو ہے ناخواندگی بھی بہت زیادہ ہے, اور غربت بھی بہت ہے. اور یہ ون آف دا آئی تھنک ایریاز جو کہ بارڈر ایریا ہے. مطلب گرمی, دیکھیے یہ باتیں جو ہے نا ہمیں ان پروگرام میں لانا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہتری چاہتے ہیں, تو یہاں اس علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے مرد عورتوں دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہاں جو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے یہ جاننا چاہے کہ کتنے این جی اوز وہاں کام کر رہے ہیں. اچھا, اس ٹاپک کو تو ہم کنٹینیو کریں گے, مگر ساتھ میں ہم نے سوچا موسم بڑا گرم ہے, اور کچھ دل کے موسم کو ہی اچھا کریں. جب دل کا موسم اچھا ہوتا ہے تو باہر کی گرمی کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا اس کا. تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اچھی موسیقی سننا چاہیے, اچھے سنگر کو سننا چاہیے. تو ہم آج بہت ہی پیاری ہماری سنگر ہیں, ان کو یہاں مدعو کرتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں ان کا انٹروڈکشن میرے پاس آیا تھا. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی تھی وہ میں ایز اٹ از آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ویسے تو آپ اس پلیٹ فارم سے ان سے کافی بار مل چکے ہیں. بشرا بلال نام ہے ان کا, اور بشرا معروف اسکالر محمد بن خلیل عرب اور پروفیسر ڈاکٹر عطیہ خلیل عرب کی پوتی ہیں, اور خود بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, جو کہ بڑی ایک اپریشیبل بات ہے. اور بشرا کو ہم یہاں بلاتے ہیں. میں نے ابھی ان کی بڑی تعریفیں سنی تھی, تو آن ایئر ان سے سنتے ہیں کہ یہ کیسا گانا ہمیں سناتی ہیں, کیسی موسیقی سناتی ہیں. السلام علیکم بشرا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, میں ٹھیک ہوں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. پلیز آئیے آئیے. ہم بولنے میں بھی آواز اچھی, ویسے سنگر کے گانے میں زیادہ تر آواز اچھی ہوتی ہے. کیسی ہیں بشرا, ٹھیک ہے, سب خیریت ہے؟ بڑی دیر سے اپنا ویٹ کریں تھی باری کا. نہیں, بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگوں کی میں گفتگو سن رہی تھی, اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آج مجھے یہاں پہ آ کے. میں شکر گزار ہوں پی ٹی وی کی, آج مجھے دوبارہ انہوں نے انوائٹ کیا, اور آپ تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں, اور آپ کا تو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ تعلیم کے شعبے کی ہم بات کر رہے تھے, تو آپ کی اس سے وابستگی ابھی کس طرح سے ہے؟ پڑھاتی ہیں آپ؟ جی میں ٹیچر ہوں, اور دوسری بات یہ کہ تعلیم کے شعبے سے وابستگی اس طرح کہ ایک تو میوزک میرا بچپن سے شوق تھا, اور اوپر سے جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ علم و ادب کے حوالے سے کافی اسٹرانگ تھا. میرے دادا اسکالر, جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا, تو وہ فیملی پریشر بھی تھا میرے اوپر کہ آف کورس تعلیم کو, موسیقی آف کورس وہ تو شوق اپنی جگہ, لیکن تعلیم میں بھی آپ کو آگے آنا ہے. تو بس میرا یہ تھا کہ میں نے ماشاءاللہ سے شادی کے بعد, میری شادی جلدی ہو گئی تھی, لیکن میرے جو ہسبینڈ اور سسرال والے ہیں ان لاز دے سپورٹڈ می الاٹ. روشن خیال کے بعد میں نے ماسٹرز ان اکنامکس کیا, دین ڈبل ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز, اینڈ اب میں ٹرپل ماسٹرز کر رہی ہوں اسلامک. کیا بات ہے. تو یہ ٹرپل ماسٹرز سے آگے نہیں جانی تھی, ایم ایس کرنا یا پی ایچ ڈی؟ اصل میں دیکھیں اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے ایک کام یہ کرتے ہیں, سوری میں نے سوال کر دیا, بینگ اینکر آپ کی عادت ہوتی ہے سوال کرنے کی, لیکن جو اس طرف لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں سنگر آئی ہیں, آپ ان سے باتیں بھی باتیں کیے جا رہی ہیں, گانا سن نہیں رہی ہیں. تو گانا ہے نا, پہلے گانا پھر یہ بات ہم کنٹینیو کریں گے. آپ کو میرے خیال میں سنگرز کو ذرا ہینڈ مائک زیادہ اچھا لگتا ہے نا, کمفرٹ فیل ہوتا ہے ان کو. آئی ڈونٹ نو یہ کتنا آن ہے یا نہیں. آن ہے جی. کون سا کیا سنائیں گی ہمیں سب سے پہلے؟
وہ تو بہت مجھے وہاں سے کارڈ مل گئے, مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو. اچھا اوکے. آج تو میرے خیال میں وہاں سے فرمائش آئی ہے پہلے. ڈیڈیکیٹ بھی کسی کو کرنا ہے تو بتا دیں, نام بھی لے دوں ان کا کہ نظر سے گرا تو رہے ہو. اگر ہم اس کا ہاف اسکیل کم کر دیں, ٹھیک ہے, یہ میرا بہت پسندیدہ سانگ ہے اور کیا خوب میبی حسن خان صاحب نے اس کو گایا تھا, لیکن میں معافی چاہتی ہوں پہلے ہی کیونکہ لیجنڈس کو گانا بہت مشکل کام ہے. نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بالکل, محبت بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع. غلطیوں کے لیے پہلے ہی معذرت. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے تھے, ہم تو کبھی بھی آپ کو بلا نہیں سکیں گے اور دوبارہ آپ کو بلائیں گے. ہم سب ریلیکس ہو گئے. آپ یہ دیکھیے, یہ اسٹریس مینجمنٹ میں میں جب بتاتی ہوں تو لوگ ہنستے ہیں. آئی ٹیل دیم موسیقی میوزک اسٹریس مینجمنٹ کا ایک ٹرک ہے. کتنا ریلیکس ہو گئے ہم نا. اور عائشہ اتنی خوش تھی, عائشہ اتنی خوش تھی لگ رہا تھا پہلی دفعہ انہوں نے کوئی میوزک سنا ہے. ایسا خوش ہو کہ میری طرف دیکھیں. یس, یو نو میوزک موٹیویشنل ہوتے ہیں. جب ہمارا گانا اچھا نہیں جا رہا, لیکن جو ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اس ٹائم موٹیویٹ کر رہے تھے. بٹ آئی ایم سوری بہت ساری مسٹیکس کے لیے. جو ہے ہمارے چہرے دیکھیں. تھینک یو سو مچ. اچھا, ویسے آپ جیسے جو سنگر ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے نا گھر والوں کو منانا یا ہسبینڈ کو منانا. وہ گا کے بھی آپ نے ایک سر لگا دیا تو کہتے ہیں گا لیا. مطلب ہم جیسے لوگ جن کو گانا نہیں آتا ان کے لیے تو کوئی گا دے تو وہ کہیں اچھا سب بھول جائیں. میرے ہسبینڈ یہ سامنے ہی ہے. میں ان کے لیے سمجھے کبھی بھی ہوتا ہے ایسا اکثر کہ جیسے گانے کی طاقت ہے کہ پازیٹیو تھا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم بڑے آرام سے جو ہے کنونس کر لیتی ہو. آف کورس وہ میری سپورٹ انہی کی ہے جو یہاں تک میں پہنچی ہوں. اور جیسے اسٹارٹ تو میں نے پی ٹی وی سے ہی کیا تھا 2005 میں. سارگا فہمیدہ نسرین آنٹی مجھے کالج سے لے کے آئی تھی. انہوں نے مجھے وہاں سنا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم پارٹیسپیٹ کرو, تم آؤ کمپٹیشن. تو وہ میرا اسٹارٹ تھا اور جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے وہ بیس. اور اب تو آپ کافی ڈرامے کے جو سانگز ہیں ان کے جی او ایس ٹیز پلے بیک بہت سارے ڈراماز میں میری آواز جو ہے وہ ڈرامہ سانگز میں چلتی ہے. آف کورس جو لائف بچے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس طریقے سے مینج کرتی ہوں اس میں میرے ہسبینڈ کی بہت بڑی. اچھا ایک چیز بہت پازیٹیو میسج ہے آج کا کہ ہسبینڈ انوائٹ. سوری, بریک کے بعد بولیں گے آپ کو. ایک بریک آگے آنے والا ہے, لیکن بریک سے پہلے ہم آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ او ایس ٹی کا ذکر ہوا, کوئی آپ کا فیوریٹ او ایس ٹی ہمیں جلدی سنا دیجیے. بہت سارے میرے تو کیونکہ سارے میوزک ڈائریکٹر جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ماشاء اللہ انہوں نے, میں بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے مجھے قابل سمجھا اور انہوں نے اپنی. اور آپ نے کیونکہ دیر لگائی تو ہمارے ساتھ دبئی سے کالر آ گئے, ہم ان سے بات کریں گے اور پھر آپ سنائیں گے. بھائی ایسا ہی ہے, مقابلہ سخت ہوتا ہے ہمارے فورم پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عمران بات کر رہا ہوں جی دبئی سے. جی ویلکم. جی میں نے آپ کو اپریشیٹ کرنا تھا. میں آج میرے آفس سے آف تھا تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. بہت سارے مارننگ شوز دیکھتا ہوں, وہاں پہ سوائے کوکنگ کے گورا کرنے کی ٹوٹکوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اور فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ کہ کتنا سینسیبل پروگرام ہے, اتنے اچھے ٹاپک کے ساتھ وتھ ونڈرفل گیسٹ, اور بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے. اور اسی طرح اس کو اپنے پروگرام کا فارمیٹ اسی طرح کا رکھیے گا. کائنڈلی وہ جو کوکنگ اینڈ گورے رنگ سے ٹوٹکے کا یہ خاصا رہا ہے کہ
यहाँ कंटेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग पर ही तवज्जो दी जाती है. थैंक यू सो वेरी मच. और मेरे ख्याल में जो लोग वो क्रीमें बना रहे हैं और रोज लगा रहे हैं ना, वो भी उससे कहीं ना कहीं तंग आ जाते हैं. पहले हमें टॉपिक बताया जाता है और फिर हम रात सारी खंगालते हैं. ओह माय गॉड. और फिर उसके बाद हम सुबह लिपस्टिक लगा के सोफे पे बैठ जाते हैं. ओह माय गॉड. एंड दिस इज द एग्जाम्पल. देखिए सिर्फ लिपस्टिक लगा के जो लोग नहीं, और हम कहीं और नहीं जाते कि जब और बिकॉज दिस इज कंटेंट, यू नो, वी हैव टू टॉक अबाउट सब्सटेंस. इट्स नॉट, और वही अच्छा लगता है. वही अच्छा लगता है. जी सॉन्ग सुन लें जल्दी से. अब जल्दी से भाई. फ्यू लाइन्स. इस सॉन्ग को वाजिद सईद साहब ने कंपोज किया है. मुझे ये बहुत पसंद है. थोड़ा सा इसका अंतर से स्टार्ट किया. गहरी रात के सन्नाटे हैं, चुपके कितने दरवाजे हैं. गहरी रात के सन्नाटे हैं, चुपके कितने दरवाजे हैं. तन्हाई चुरा लेती है, इसमें ऐसी बेचैनी हैरानी है. चुप रह के भी हमने ये ठानी है. इस खामोशी का मतलब वीरानी है. मुट्ठी में बंद बहाने रखे हैं, न मिलने की है तलब कहानी है. चुप रह के भी हमने ये ठानी है. इस खामोशी का मतलब वीरानी है. वाह 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 वाह. इस खामोशी का मतलब वीरानी है और इस हंसने बोलने का मतलब सुबह नौ है. तो एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं. Now your Q Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वेलकम बैक. और हमारे साथ जी बड़ी वर्सेटाइल खवातीन मौजूद हैं और हम उनकी कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं. और एक और चीज़ कि हम हमेशा अपने घर वालों को सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, समझते हैं, और वही हमारी सपोर्ट करते हैं. जैसे कॉलर ने भी कहा था, घर वाले ही हमें डिमोरलाइज भी कर सकते हैं और घर वाले ही हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं. मतलब पहली जगह वही है. बट एट द सेम टाइम जिन लोगों से हम जुड़े होते हैं या जिन इदारों से हम जुड़े होते हैं, वो भी अगर खवातीन को ओन करें और उनको मोटिवेट करें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना. बहुत बहुत अच्छा रहता है. और आपकी इसका असर पूरी सोसाइटी पे पड़ता है. नहीं, और खवातीन, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप सिर्फ कभी देखें सिर्फ मर्द हजरात बैठे और फिर सिर्फ खवातीन हो तो कितना बड़ा डिफरेंस होता है प्रोग्राम में. पीटीवी के प्रोग्राम में मिजाज भी बदल जाता है. डाइवर्सिफाइड and you know all colors and beautiful and diversified and everything, है ना. नहीं, देखिए अगर हम एक दूसरे पे इतना ये करें तो मर्द ये कहेंगे कि क्या मर्द ब्यूटीफुल नहीं होते हैं. हमारी वो भी होते हैं, मर्द होते हैं, वो ठीक है.
ان کی اپنی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین ایک بہت سارے چیلنجز فیس کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ماشاء اللہ یو پیپل آر ورکنگ، تو ہم لوگ کو سب کچھ مینج کرنا ہوتا ہے، اور ایون ہمارے لیے بہت چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز مینج کرنی ہے. اگر ہمیں جاب پہ جانا ہے تو ہمیں بچے مینج کرنے ہیں، اگر ہمیں ریکارڈنگ پہ جانا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے، تو بہت موٹیویشنل ہوتا ہے. نہیں، کپڑے استریاں بھی کر کے ہماری ذمہ داری، کھانا ٹیبل پہ ہونا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کام بھی کرنے، سب کھانا بھی بنانا ہے. اب اس میں تھوڑا اور اگر بچوں کے اچھے گریڈ نہ آئے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری. نہیں، لیکن یہ کام چینج آنا چاہیے، مردوں کو بھی جو ہے شیئر کرنا چاہیے. آپ مردوں سے ضرور بات کریں. ابھی ہم لاہور میں بات کریں گے، کسی اور سے بات نہیں ہوگی. اچھا، لاہور سے بات ہوگی کیونکہ لاہور سے ہماری کالر ہے. السلام علیکم، زبیدہ نا؟ بیٹا کیا؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا بیٹا، میں چلی تھی آپ سے بیٹا. جی یہ مون مارکیٹ لاہور میں جو بلاسٹ ہوا تھا نا، تو میرے بھیا پولیس میں تھے بیٹا، تو وہاں شہید ہو گئے تھے. گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بیٹا بہت تعاون کیا ماشاء اللہ. میرے بچے 10th میں تھا، 6th میں تھا ماشاء اللہ. بچے انجینئرنگ کر رہا ہے، ایم ایس سی کر رہا ہے. نواز شریف بہت سپورٹ میری بچی انہوں نے کی ہے. اور ایک میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرا گھر نہیں بیٹا، اور انہوں نے 3 نومبر 2015 کو اعلان ہوا تھا، اخبار جنگ میں بیٹا آیا تھا کہ شہیدوں کی فیملیوں کو حکومت نے ان کی سپورٹ کی ہے. جی حکومت اقبال جی صاحب وہ تھوڑا ظاہر بزی ہوتے ہیں بیٹا، لیکن اگر ہو سکے میری بچی تو یہ میں چاہتی ہوں آپ کے توسط سے میں کہتی وزیر اعظم صاحب صرف اتنا ہم پہ کرم کر دیں کہ وہ جو پلاٹ آپ نے کہے وہ ہمیں دے دیں. بہت مہربانی ہے. جیسے پہلی بار آپ کی بات ویسے تو براہ راست پہنچ گئی ہے کنسرن لوگوں تک، اور باقی آج کے اخبارات میں بھی تھا کہ آپ کی رہائش کے حوالے سے، یعنی ان لوگوں کی رہائش کے حوالے سے جو ضرورت مند ہیں اس کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ مسائل جلدی حل ہو جائیں گے. ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ویسے اس وقت ایک کالر نے کہا تھا کہ میرے گھر والے مجھے پڑھنے نہیں دیتے، اور بریک پر آپ کچھ اس حوالے سے بات بھی کر رہی تھی کہ لڑکیوں کی یا خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے. پڑھنا تو حق ہے، اس کی اجازت ہونی چاہیے. شرعی حق بھی ہے اور قانونی حق بھی ہے. بالکل. آرٹیکل 25A کے ذریعے سے کوئی بچہ جو ہے یہاں جو ہے ان پڑھ نہیں ہو سکتا. جی، تو یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیسے روکا ہے کسی کو بھی، یعنی کہ ایک انسان کو خاتون ہونے کا تو یہ مطلب نہیں نا کہ وہ ہٹ گئے انسان کے دائرے سے. تو یہ ہے کہ اس کا پورا حق بنتا ہے. لیکن یہ اور بات بھی ہے کہ اس وقت بھی یعنی کہ شہروں میں بھی، اربن علاقوں میں بھی ایسی